نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، اور آج کا عنوان ہے مفروضہ نمبر 12 پر تجربات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، آزادی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے، جن میں سے 11 مفروضے ہم چیک کر چکے ہیں، جج کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں، لیکن ان 11 مفروضوں کی مدد سے ابھی تک ہم آزادی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہم نے مفروضہ نمبر 12 لیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے۔ اب ہم اس پر تجربات کر کے جج کریں گے، چیک کریں گے، اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعی قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا ہی آزادی ہے یا آزادی کسی اور چیز کا نام ہے۔ آئیے اب ہم کچھ تجربات کی مدد سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حصول آزادی کا حقیقی ذریعہ قدیم خیالات و نظریات کو زندہ رکھنا ہے یا جدید ترین رویوں سے آگاہی اور حصول قرب۔ تجربہ نمبر 1۔ عزیزان محترم، زراعت کے میدان میں ٹریکٹر، تھریشر، ریپر اور دیگر بہت ساری نئی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، اور ان کی افادیت ہمارے سامنے مسلم ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جدید مشینری کے استعمال سے فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مشینوں نے نہ صرف کاشتکاروں کے کام کو آسان بنا دیا ہے، بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی کھادوں اور ادویات لگے اعلیٰ اقسام کے بیجوں اور کرم کش ادویات کے استعمال سے محنتی کسان دگنی تگنی فصل پیدا کر رہے ہیں، اور خوشحالی ان کے گھروں پر دستک دے رہی ہے۔ تاہم کرم دین نامی ایک کسان ہے جو پرانے خیالات کا کسان ہے، ابھی تک بیلوں سے ہی ہل چلاتا ہے اور زراعت کے پرانے طور طریقوں سے اپنی فصل کاشت کر رہا ہے۔ کرم دین، اس سال کرم دین اور اس کے پڑوسی عمر دین نے 3 ایکڑ گندم کی فصل کاشت کی۔ عمر دین نے گندم کی کاشت نومبر کے آخری ایام تک مکمل کر لی تھی، اور اس نے جدید مشینری سے مدد لے کر مصنوعی کھادوں کا استعمال بھی کیا، جدید مشینری کا استعمال بھی کیا، ادویات لگے اعلیٰ اقسام کے بیج بھی اس نے استعمال کیا، اور کچھ ادویات کا استعمال بھی عمر دین نے کیا۔ تو کرم دین نے اپنے 3 ایکڑ بیلوں سے کاشت کیے تھے، اس لیے وہ اپنی کاشت 31 دسمبر تک بھی مکمل نہ کر سکا۔ مصنوعی کھادوں کا استعمال بھی اس نے نہ کیا تھا۔ جانوروں کے گوبر کی بنی ہوئی قدرتی کھاد جتنی اسے دستیاب ہو سکی اس نے اپنے کھیتوں میں ڈالی تھی، اسے استعمال کیا تھا، لیکن یہ کھاد اتنی کم تھی کہ پودوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہو سکیں۔ تو گندم کی فصل جب پک کر تیار ہو گئی تو اس کی کٹائی شروع کر دی گئی۔ اب عمر دین نے گندم کاٹنے کے لیے مشین ریپر کا استعمال کیا، اور ریپر سے مدد لے کر فصل جلدی اس نے کاٹ لی، اور تھریشر کی مدد سے جلدی اس نے گندم نکال بھی لی۔ اس کی گندم 150 من ہوئی، گویا کہ اس کی فی ایکڑ پیداوار 50 من کے قریب ہوئی۔ 150 من کل گندم ہوئی تو 50 من فی ایکڑ پیداوار اس کو حاصل ہو گئی۔ کرم دین نے گندم کے 3 ایکڑ جو تھے وہ اپنے گھر کے تمام اہل و عیال کو ساتھ ملا کر ہاتھوں سے کاٹے تھے، اس کی کٹائی ہاتھوں سے کی تھی، اور تھریشر کی مدد سے اس کی گہائی کر کے گندم اس نے نکالی تھی۔ تو اس کی گندم کل 50 من ہوئی، گویا کہ 16.5 من فی ایکڑ اس کو گندم جو تھی وہ حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کپاس کی بوائی میں بھی عمر دین سے پیچھے رہ گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہم انشاءاللہ اگلے دن
کچھ مزید تجربات بھی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم نتیجہ اخذ کریں گے کہ آیا ان دونوں کاشتکاروں میں سے کون سا کاشتکار زیادہ فائدہ میں رہا۔ کیا وہ کاشتکار زیادہ فائدہ میں رہا جو قدیم طریقوں کو استعمال کرتا رہا، یا وہ عمر دین جس نے جدید طور طریقوں کو استعمال کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔